اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. اور موسیٰ نے کہا اے فرعون میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، مجھے سزاوار ہے، لائق ہے کہ اللہ پر نہ کہوں مگر سچی بات. میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس ہدایت کے لیے بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور اپنی 3 خصوصیات کا انہوں نے ذکر کیا، اور اس کے بعد اس کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ رخصت کر دے، میرے ساتھ ان کو چھوڑ دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اپنی نبوتانہ عظمت اور بہادرانہ شان کے ساتھ تشریف لے گئے، اور جب اس کے محل کے دروازے پہ پہنچے تو اپنے عصا سے اپنا عصا زور سے اس کی چوکھٹ پہ مارا. جیسے ہی مارنا تھا آواز جب نکلی تو فرعون کانپنے لگا، اس پر ایک رعب دبدبا طاری ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 ہاتھ آپ لمبے تھے، آپ کا قد 10 ہاتھ کا تھا، اور آپ کا جو عصا مبارک تھا وہ بھی 10 ہاتھ کا تھا. آپ کے عصا مبارک کی بہت ساری خصوصیات ہے. اگر پھینک دیتے سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ میں پکڑ لیتے رسی بن جاتا تھا، جب پانی نکالنا ہوتا تھا کنویں سے، کنویں میں ڈالتے رسی بن جاتا تھا، ڈول بن جاتا تھا. رات میں چلنا ہوتا، روشنی نہیں ہوتی، حکم فرماتے تھے بیٹری کا کام کرنے لگتا تھا، روشنی نکلتی تھی اس کے ساتھ چلنے لگتے تھے. آرام فرماتے تھے تو درندے وغیرہ کا خوف ہوتا تھا، تو جب آپ آرام فرماتے تھے تو آپ کا عصا شریف جو ہے آپ کی نگہبانی کرتا تھا. زمین پر مارتے تھے پتھر پہ تو چشمہ جاری ہو جاتا تھا پانی کا. اور ایک روایت میں بھی آتا ہے خشک زمین پر جب عصے کو پھینک دیتے تھے تو وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جایا کرتی تھی. یہ آپ کے عصا مبارک کی خصوصیات تھی. اور اسی عصا مبارک کے ساتھ اور ید بیضا کے ساتھ آپ فرعون کے پاس تشریف لے گئے. سب سے پہلے انہوں نے یہ بات پیش فرمائی اس کے پاس جا کے، انی رسول من رب العالمین. فرعون کے بارے میں تو کل آپ نے سنی لیا، 600 سال اس نے عمر پائی تھی، 400 سال اس نے حکومت کی، بادشاہ بنا رہا، اور 400 سال تک کبھی اس کو کوئی بیماری نہیں لگی. اس گھمنڈ میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، ربوبیت کا دعویٰ کر دیا، رب ہونے کا اس نے دعویٰ کر دیا. فرعون ہی وہ پہلا شخص ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کہ جس نے سب سے پہلے کالا خضاب، کالا رنگ اپنے بالوں میں لگایا تھا. کالے رنگ کا کلر کرنا اپنے بالوں میں یہ حرام ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور پہلے جس نے اس حرام چیز کو ایجاد کیا وہ فرعون تھا. فرعون کے پاس آپ تشریف لے گئے اور اس سے آپ نے فرمایا انی رسول من رب العالمین. اے فرعون میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، یعنی میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں اللہ رب العالمین کا فرستادہ ہوں، اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عمران کا بیٹا ہوں، آپ نے اپنے والدہ کا ذکر نہیں فرمایا کہ میں اپنے والدہ کا لخت جگر ہوں، آپ نے فرمایا میں رب العالمین کا رسول ہوں. کیونکہ فرعون نے دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں. تو آپ نے پہلے تردید فرمائی تو رب نہیں ہے،
جو سارے جہان کا رب ہے، جو سارے جہان کو پالنے والا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ سارے جہان کا رب ہے، سارے جہان کو پالنے والا ہے، تو سارے جہان میں تو بھی آ گیا تو تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو سارے جہان کا رب ہے، جو تیرا بھی رب ہے، اسی نے مجھے رسول بنا کے تیری طرف بھیجا ہے، رسالت عطا کر کے تیری طرف رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، مجھے یہ لائق نہیں کہ اللہ پر نہ کہوں مگر سچی بات، یہ میرے لیے گوارا نہیں ہے، مجھے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، میرے مناسب نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جھوٹ بھی بولوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ فرعون نے کہا تھا کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ رب العالمین ہے اور تم اس کے رسول ہو، تم یہ جو بات کہہ رہے ہو تم جھوٹے ہو، اس نے یہ کہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور وہ جھوٹ بولتا بھی نہیں ہے۔ جس طرح آم کے درخت میں کانٹے نہیں ہو سکتے، ویسے ہی ایک رسول کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو میرے لیے روا نہیں ہے کہ میں جھوٹی بات کہوں، میں صرف سچی بات کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ یہ دو بات آپ نے فرمائی، قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تیسری بات آپ نے فرمائی میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، معجزات میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ میں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو دعوی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس معجزات بھی ہے، میں معجزہ دکھا سکتا ہوں، عصے کا معجزہ ہے، ید بیضا کا معجزہ میرے پاس ہے۔ ایک لمبی تفصیل ہے، اس کی آگے اس کا ذکر جو ہے آئے گا، کیسے آپ نے معجزہ دکھایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے پاس اپنے رب کی نشانیاں یعنی معجزے لے کر آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دو معجزے لے کے آئے، یہ آپ کے پاس 9 معجزے تھے، اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے۔ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایک معجزہ دیا گیا، کم و بیش کچھ معجزے دیے گئے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے جب روایات کو کھنگالا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے احادیث کو، قرآن شریف کو، تو 6000 معجزات تو ایسے ہی مل جاتے ہیں۔ 6000 معجزات حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ایسے ہی معجزے مل جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا ہر لمحہ اور آپ کی ذات مبارکہ کا ہر عضو اور آپ کا ہر حال یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی نشانی تھی اور معجزہ ہی معجزہ تھا۔ آپ کی ذات اقدس جو ہے یہ سراپا معجزہ تھی۔ اور آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ 3 باتیں ہیں، فارسل معی بنی اسرائیل، تو میں تیری طرف سے میں تیرے پاس اللہ کا فرستادہ رسول بن کے آیا ہوں، تجھ پر میری اطاعت واجب ہے، تو میری اطاعت کر، فرما برداری کر، میرا حکم مان، اللہ پر ایمان لا، مجھ پر ایمان لا، اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام یہ جب مصر میں آباد ہوئے، آپ کے زمانے کے فرعون، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام جو تھا وہ ریان تھا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا مصعب بن ریان جو ہے وہ بادشاہ بنا، اور اس کے بعد جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا ولید بن مصعب وہ مصر کا بادشاہ بنا۔ جب اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا کہ میں رب ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو اولاد تھی جو لاکھوں کی تعداد میں ہو چکی تھی، انہوں نے انکار کیا کہ تو ہمارا رب نہیں ہو سکتا۔ تو ولید بن مصعب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا کہنے لگا کہ تمہارے جو آبا و اجداد ہے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو ہمارے لوگوں نے، ہمارے خاندان والوں نے بازار سے خریدا تھا، تم ہمارے غلام ہو یا تم ہمارے غلام زادہ ہو۔ اور اس نے کیا کیا تھا، ان کو مشقت میں ڈال دیا تھا، کام کاج لیتا تھا، محنت کراتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہی کا مطالبہ کیا فرعون سے، تو ایمان لے کے آ، اور جو تو نے ہماری قوم کو جو یرغمال بنا کے رکھا ہے
ان کو پریشان کر کے رکھا ہے، مزدور بنا کے رکھا ہے، ان کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے تاکہ میں ان کو مصر سے لے کے فلسطین چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔